جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے اس سے قبل پیش گوئی مصلح موعود کے بارے میں 3 پروگرامز پیش کیے ہیں۔ 2 پروگرامز میں پیش گوئی پسر موعود کا پس منظر اور 1 پروگرام میں پیش گوئی پسر موعود کی الہامی عبارت پیش کی ہے۔ آج کا پروگرام پیش گوئی پسر موعود کی الہامی عبارت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید وضاحت کے لیے ایک اور الہام کے سلسلہ میں ہے۔ وہ یہ کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام مارچ 1886 کا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو ان کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں، اور ازرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، جب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے پسر موعود سے متعلق الہامی پیش گوئی شائع کر دی گئی تو مذہبی دنیا کی نگاہیں اس پیش گوئی کا پیچھا کرنے لگیں۔ اس وقت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ صرف مجدد ہونے کا تھا۔ دردمندان اسلام آپ علیہ السلام سے محبت و عقیدت اور ارادت رکھتے تھے، اور مخالفین اسلام اس پیش گوئی کے شائع ہونے کے وقت سے ہی اس کا تمسخر اڑانے لگے اور حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اس ماحول میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پیش گوئی سے متعلق اللہ تعالیٰ سے مزید رہنمائی کی دعائیں کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام پر اس پیش گوئی کے بارے میں مارچ 1886 کو مزید انکشاف ہوا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار 22 مارچ 1886 کو شائع کیا، جو مجموعہ اشتہارات جلد اول کے صفحہ 113 پر ہے۔ اس اشتہار میں آپ علیہ السلام نے الہام الہی کی روشنی میں لکھا، ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ الفاظ کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، یہ مذکورہ الفاظ اس پیش گوئی کو سمجھنے کے لیے ایک کلید ہے، یعنی چابی ہے، یا یہ کہ اس پیش گوئی کو سمجھنے کے لیے اس مضمون میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ اس لیے اس پیش گوئی پر بات کرتے وقت ان الفاظ کو بڑی سختی کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔ ان الفاظ سے یہ نتیجہ بھی نہیں نکلتا کہ 9 برس تک کوئی اور بچہ، لڑکا یا لڑکی پیدا ہی نہ ہوگی، اور 9 سال کے عرصہ میں صرف ایک لڑکا ہی پیدا ہوگا جو پسر موعود ہوگا، یا اگر کوئی بچہ، لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگی تو ان میں سے کوئی فوت نہیں ہوگا، جبکہ اصل پیش گوئی میں یہ فکرہ موجود ہے کہ بعد ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے۔ اور خاکسار نے پیش گوئی کی یہ الہامی عبارت اپنے گزشتہ پروگرام میں پیش کی ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ یہ پیش گوئی شائع ہو جانے کے بعد مذہبی لوگوں کی نظریں اس پیش گوئی کا پیچھا کر رہی تھی۔ مخالف اسلام لوگ، یعنی وہ لوگ جو غیر مذاہب کے مشنری تھے اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بحث مباحثہ کرتے رہتے تھے، وہ لوگ اس پیش گوئی پر اعتراضات کر رہے تھے
کہ یہ بھی کوئی پیش گوئی ہے کہ 9 سال کے عرصہ میں پسر ماؤ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اس عرصہ میں تو کوئی نہ کوئی لڑکا پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ سوچنے والوں کے لیے ایک سوچ یہ بھی تو ہو سکتی تھی کہ اگر یہ پیش گوئی یوں ہی بنا لی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد ہی پیدا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دینا تو اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال ان حالات میں آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے بارے میں مزید رہنمائی فرمائی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کے 48 دن بعد یعنی 8 اپریل 1886 کو ایک اور اشتہار شائع فرمایا۔ اس میں آپ نے لکھا، جن صفات خاصہ کے ساتھ لڑکے کی بشارت دی گئی ہے، کسی لمبی میعاد سے گو 9 برس سے بھی 2 چند ہوتی، اس کی عظمت اور شان میں کچھ فرق نہیں آ سکتا، بلکہ صریح دلی انصاف ہر یک انسان کا شہادت دیتا ہے کہ ایسے عالی درجہ کی خبر جو ایسے نامی اور خاص آدمی کے تولد پر مشتمل ہے انسانی طاقتوں سے بالا تر ہے، اور دعا کی قبولیت ہو کر ایسی خبر کا ملنا بے شک یہ بڑا بھاری آسمانی نشان ہے، نہ یہ کہ صرف پیش گوئی ہے۔ آپ علیہ السلام اس اشتہار کے حاشیہ میں مزید تحریر کرتے ہیں، بعد اشاعت اشتہار مندرجہ بالا دوبارہ اس امر کے انکشاف کے لیے جناب الہی میں توجہ کی گئی تو آج 8 اپریل 1886 میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اس عاجز پر اس قدر کھل گیا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے، لیکن یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ جو اب پیدا ہوگا یہ وہی لڑکا ہے یا وہ کسی اور وقت میں 9 برس کے عرصہ میں پیدا ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، نہ صرف یہ پیش گوئی بلکہ ہر پیش گوئی جس طرح مختلف مراحل میں سے گزر رہی ہوتی ہے اس کو اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، وگرنہ انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ غور فرمائیے، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عظیم شان بیٹے کے عطا کیے جانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان دعاؤں سے وہی احمدی واقف ہو سکتے ہیں جن میں مطالعہ کتب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہت عادت ہو۔ عام طور پر پسر موعود کی پیش گوئی کا تعارف آپ علیہ السلام کے چلہ ہوشیار پر اور الہامی پیش گوئی کے الفاظ سے شروع کیا جاتا ہے، مگر آپ علیہ السلام اس پیش گوئی سے پہلے ہی ایک عظیم شان بیٹے کے عطا کیے جانے کی اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ چاٹ لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے امور کو جس طرح چلانا چاہتا ہے اس کے مناسب حال ماحول بھی پیدا کرتا ہے، لہٰذا 1886 پیش گوئی مسلم موعود سے بھی 5 سال قبل 1881 کا آپ کا ایک الہام اس طرح ہے، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَسِینٍ، یعنی ہم تجھے ایک حسین لڑکے کے عطا کرنے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ الہام 1881 کے الہامات کے سلسلہ میں کتاب تذکرہ میں موجود ہے۔ اس الہام سے ملتے جلتے اور الہامات بھی اسی سال یعنی 1881 کے تذکرہ میں موجود ہیں۔ ان الہامات سے بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ ان الہامات میں آپ علیہ السلام کی جسمانی اولاد کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ بعض فتنہ پرواز لوگوں کے وساوس کے مطابق جماعت احمدیہ میں کسی وقت کسی اور وجود کو پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا 1881 کا ہی یہ ایک اور الہام اس طرح ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری ایک اور شادی کروں، یہ سب سامان میں خود ہی کروں گا اور تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی۔
اور پھر اس خدائی بشارت کے 3 سال بعد نومبر 1884 میں خواجہ محمد ناصر رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاندان میں حضرت میر ناصر نواب صاحب دہلوی کے ہاں آپ کی دوسری شادی محترمہ سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے ہوئی۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کی یہ شادی آپ علیہ السلام کے بعد میں کیے جانے والے دعوی مہدی موعود کی صداقت پر ایک ناقابل تردید گواہی ہے۔ اس شادی کے بارے میں تاریخ احمدیت جلد اول کے صفحہ نمبر 242 پر اس طرح تحریر ہے کہ ہندوستان بھر کے ایک مشہور ولی کامل حضرت خواجہ محمد ناصر رحم اللہ کے بارے میں ایک مشہور کتاب میں خانہ درد از سید ناصر نذیر صاحب فراق دہلوی کے صفحہ 25 پر یہ عبارت لکھی ہوئی موجود ہے، یہ کہ 18ویں صدی کے آغاز میں خود حضرت خواجہ محمد ناصر رحم اللہ علیہ ولادت 1693 عیسوی، وفات 29 اپریل 1758 عیسوی کو برسوں کی سخت ریاضتوں اور مجاہدات کے بعد ایک مکاشفہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نے خبر دی کہ نانا جان یعنی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خاص اس لیے تیرے پاس بھیجا تھا کہ میں تجھے معرفت اور ولایت سے مالا مال کر دوں۔ یہ خاص نعمت تھی جو خانوادہ نبوت نے تیرے واسطے محفوظ رکھی تھی۔ اس کی ابتدا تجھ پر ہوئی ہے اور انجام اس کا مہدی علیہ الصلاۃ والسلام پر ہوگا۔ غور فرمائیے، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے قبل کے زمانہ میں یہ پیشگوئی محفوظ کر دی گئی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اپنے نانا جان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پس معلوم ہو رہا ہے کہ پسر موعود نے اس پاک اور مقدس خاندان کی مقدس خاتون یعنی سیدہ نصرت جہاں بیگم سے 9 سال کے عرصہ میں پیدا ہونا تھا، اور اس کا یہ مطلب بھی نہ تھا کہ ان 9 سالوں میں آپ علیہ السلام کے ہاں کوئی اور اولاد پیدا ہی نہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔